سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 126، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو حال بیان ہو چکے ہیں کہ انہیں امامت کا ملنا اور بیت اللہ کی تولیت کا سپرد ہونا، اور اب تیسرا حال جو ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ کو بسانا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے اس آیت کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلا دو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل میں جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر دعا کی تھی کہ اے مولا اس جنگل کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو جو مومن ہوں قسم قسم کے دانے میوے جو ہیں وہ عطا فرما دے، یا اس جگہ کو مومنین سے آباد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم کافروں کو بھی ان کی زندگی میں کچھ رزق دوں گا، پھر بعد موت عذاب جہنم کی طرف بھی مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان انہیں مرنے سے پہلے دنیاوی سامان ملے گا اور مرنے کے بعد لازوال نعمتیں عطا ہوں گی، یعنی کافر کی موت تو اس کی نعمتوں کو ختم کر دے گی، مگر مسلمان کی جو موت ہے وہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تو اس دعا کی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہی یہاں شہر بن گیا اور ہمیشہ اس جگہ کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہوتا رہا۔ انسان تو کیا یہاں کے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ جس طرح بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھوں سے مصیبتیں پیش آئیں اور صلیبی جنگ اور چنگیز خانیوں وغیرہ کے حملوں کی آگ ہر جگہ پھیلی، تو یہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوا، یعنی خانہ کعبہ میں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا وہ اپنے پروں پر شام یا فلسطین سے کچھ زمین اٹھا کر لائیں۔ اولاً تو اس کو خانہ کعبہ کے گرد 7 بار طواف کروایا، پھر اسے مکہ معظمہ سے چند میل دور 2 پہاڑوں پر رکھ دیا، اس لیے اس کا نام طائف ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ عز و جل کی شان، عرب جیسے گرم اور خشک ملک میں مکہ معظمہ سے بالکل قریب ہی وہ جگہ بھی رکھ دی جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے اور قسم قسم کے نفیس میوے جو ہیں وہاں پر بکثرت پیدا ہوتے ہیں، جس سے مکہ مکرمہ کی منڈی میووں سے بھری رہتی ہے۔ نیز یہاں پر تقریباً ہر ملک کے غلے اور میوے خلاف موسم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 127، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یرفعوا اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد ابراہیم بنیادیں من البیت و اسماعیل بیت اللہ کی اور اسماعیل، ربنا تقبل منا اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، اور اب یہاں پر اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، مگر یہاں ترتیب وقوعی نہیں رہتی۔ دوسرا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں شہر مکہ بسانے کا واقعہ بیان ہوا، اور اب بیت اللہ شریف جو ہے اس کو بنانے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جو کہ اس شہر کا اصل مقصود ہے۔ پھر پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، اور اب اس کا ذریعہ قبولیت اور ظہور اثر کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنا دیا جس کی برکت سے اس شہر میں امن رہے اور رزق اور پھل کی بہتات بھی ہو۔ خلاصہ اس تفسیر
خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ واقعہ بھی سنا دو کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بناتے تھے، اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ تو نفس نفیس دیواروں کو چن رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ گارا اور پتھر لا کر دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ نہایت عجز اور انکسار سے یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ الہی ہماری اس کوشش کو قبول فرما، ہم جو کچھ زبان سے دعا کرتے ہیں تو خوب سنتا ہے، اور ہمارے دل کی حالت سے بھی تو خوب واقف ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کعبہ شریف کی بنیاد ہے وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ روح البیان اور عزیزی میں اس جگہ پر آیت کی اس تفسیر کی اس جگہ پر انہوں نے فرمایا ہے کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا، قدرتی طور پر 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا، کچھ روز میں اسی کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنی خلافت کا استحقاق پیش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی، مگر اس جرت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا۔ حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو، جہاں میرے بندے خطا کریں گے اور خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کیا کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر آسمانوں میں بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح زمین میں بھی اسی جگہ پر نشان لگا دیا جائے کہ اگر میرے بندوں سے خطا ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، تو وہ یہاں پر آ کر اس جگہ پر طواف کریں اور مجھے راضی کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر اس کعبے کی جگہ بنا اور 40 سال تک ان کا جسم پاک یہی رہ کر خشک ہوا، اور آپ یہاں سے ہی جنت میں گئے اور جنت سے ہندوستان میں اترے، اور آپ نے باپیادہ 40 حج کیے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، ابھی پیچھے والی آیت میں جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ آباد کیسے ہوا، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ مکہ مکرمہ میں آبادی کیسے ہوئی۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، میدان تھا اور پہاڑ تھے، وہاں پہ کوئی پانی وغیرہ کچھ آبادی کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن کیسے آبادی ہوئی؟ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور بابل والوں کے ایمان سے مایوس ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا حران کے گھر مقام حران میں آ گئے۔ حران کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعادت مندی دیکھ کر اپنی جو بیٹی حضرت سارہ ہیں ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ روز وہاں تبلیغ فرماتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تبلیغ کی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان لے آئے، بس ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا، اور جو ان کے چچا تھے حران، انہوں نے غصے ہو کر اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معاہدہ کیا کہ تم ہمیشہ میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری بات مانوں گا۔ پھر یہ تینوں حضرات یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ تینوں جو حضرات ہیں یہ حران سے مصر روانہ ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کروا کر اس عورت پر قبضہ کر لیتا تھا۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ مصر پہنچا تو شاہی پولیس نے بادشاہ کو خبر دی کہ مصر میں بے مثل حسینہ ایک عورت آئی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا حسن بہت بے مثل ہے، اسی طرح عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کا حسن بھی جو ہے وہ بہت بے مثل ہے، بلکہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میراث تھا، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا جو ہیں انہی کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یعنی کہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھا دیا کہ اگر تمہیں پولیس گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ظالم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان دونوں کو پولیس نے گھیر لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر نماز شروع کر دی اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ جو ہے وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہی ان پر عاشق ہو گیا اور اس نے چاہا کہ ان کی شان میں کچھ بے ادبی کرے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں۔ ظالم جو ہے اس نے فوراً غسل کا انتظام کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھی اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ابھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا میں ہی مشغول تھیں تو ظالم نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور اس نے چاہا کہ عین نماز کی حالت میں آپ پر دست درازی کرے، تو اچانک یہ ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ خشک ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کا سانس جو ہے وہ پھول گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے دعا کی، اے میرے مولا اگر یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام آ جائے گا، تو پھر میری خیر نہیں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ اسے ہوش آ گیا۔ اس نے پھر وہی ارادہ کیا اور پھر اس کا یہی حال ہوا۔ 3 مرتبہ اس نے اسی طرح کا ارادہ کیا اور یہی معاملہ اس کے ساتھ 3 مرتبہ پیش آیا۔ تب وہ بولا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے یا پھر یہ جادوگرنی ہے۔ پھر اس نے کہا بادشاہ نے کہ میرے پاس ایک اور عورت بھی ہے جس کو میں نے قبطیوں سے حاصل کیا تھا اور میں اس پر بھی قابو نہیں پا سکا تھا، اور وہ عورت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس نے یہ کیا، وہ جو ظالم تھا اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اسے بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیا اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکال دو۔ غرض کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ اس وقت نماز ہی میں مشغول تھے، تو حضرت سارہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ خیر سے رب عز و جل نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے ایک خادمہ بھی دی جس کا نام حاجرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پھر یہ 4 لوگ یہاں سے، یعنی یہ لوگ 4 ہو گئے، تو چاروں اصحاب جو ہیں یہ یہاں سے روانہ ہو کر فلسطین پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ان بزرگوں کو غنیمت جانا اور بہت زمین جو ہے وہ ان کی نظر کی۔ اللہ عز و جل نے اس زمین میں اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی، جانور، غلام وغیرہ بے شمار ہو گئے۔ تو آپ نے مسافر خانے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسافر خانے اور جو لنگر تھا وہ جاری کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو تبلیغ دین کے لیے روم کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ عرض کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے مگر اولاد نہیں ہے، فرزند نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیجئے کہ شاید ان سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے شکم اطہر سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بہت محبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پالتی تھی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف ان کو دودھ پلاتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تکلیف کے خیال سے اپنے فرزند کو گود بھی نہیں لیتے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا حجرے میں لیٹا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے دل میں بات کی محبت پیدا ہوئی، تو انہوں نے ان کو گود میں لے لیا اور ان کے رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے کہ اچانک سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ آ گئیں اور ان پر غیرت نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا اسی وقت اس بچے کو اور اس کی ماں کو میرے گھر سے نکال کر بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ ادھر تو آپ حران والے معاہدے کے پابند تھے، ادھر وہی آئی، یعنی کہ ادھر تو پابندی تھی ان کی بات مانی جائے گی،
حضرت سارہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا تھا. پھر ادھر وہی آ گئی یعنی اللہ کی طرف سے کہ حضرت سارہ کی ہر بات مانو کہ اس میں بھی ایک راز ہے. تو یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اس میں کتنا بڑا راز تھا. بڑوں کی بڑائی جو ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی جو لڑائی بھی ہو یا کچھ ایسی بات بھی ہو تو ان میں بھی راز ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا. تو ان دو مقبول بیویوں کی لڑائی کی برکت سے عرب کا ملک بنا، مکہ شہر بنا، بیت اللہ شریف جو ہے وہ آباد ہوا. اسی وجہ سے آباد ہوا. بظاہر تو لگا کہ یہ لڑائی ہوئی تو اچھی بات نہیں ہوئی، لیکن اس میں حکمت تھی اللہ عز و جل کی. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی غصے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. تو ان کے اس غصے کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کی سلطنت پر جاگزین ہوئے اور بنی اسرائیل کنعان گاؤں سے نکل کر مصر اور دیگر شہروں میں پھیلے. اسی طرح جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کی بھی آپس کی جنگوں کی برکت سے بہت سی قرآنی آیات کی تفسیر ہوئی جن میں باغی گروہ سے جنگ کے احکام مذکور ہیں. اور اہل بیت اطہار حجاز سے نکل کر عراق میں پہنچے جس سے کہ سارا عراق جو ہے وہ متبرک و معظم ہو گیا. اور ان جنگوں میں اللہ کے راز ہیں، ان کی حکمت ہے. لہٰذا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی صحابی کو ظالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں پھر ان کی بات بھی آئے گی تو ہم ان کو بھی ظالم نہیں کہہ سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں ان کو بھی ہم اہانت ان کی نہیں کر سکتے کہ وہ حضرات آسمانی ہدایت کے تارے ہیں. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تاروں کی شکل میں دیکھا تھا نا، جب انہیں خواب میں دیکھا تھا تو وہ بھی آسمانی ہدایت کے تارے ٹھہرے. تو اس لیے ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر ہم اس مسئلے کو سمجھیں تو آپ دیکھیں اگر صحابہ کرام کو جو لوگ نعوذ باللہ برا کہتے ہیں تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور برادران یوسف علیہ السلام کو پھر وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. پھر یہ ہوا، واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے. وہ منزل بمنزل وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ جو ہے وہ موجود ہے. پھر جب وہ وہاں پہنچے یعنی جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے تو حکم الہی پہنچا کہ ان دونوں کو یہاں ہی چھوڑ دو اور ہمارے سپرد کر جاؤ. زمزم کے مقام پر ایک درخت تھا اور باقی سب جنگل جو تھا وہ بیاباں تھا. نہ وہاں سایہ، نہ دانہ، نہ پانی، نہ آدمی، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ جنگل بیاباں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹوکری خورما اور کچھ روٹی کے ٹکڑے ایک مشکیزے میں پانی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور لوٹ آئے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ مجھے اس بے آب و دانہ جنگل میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ سایہ دار، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. آخر کار حضرت حاجرہ بولی کہ کیا آپ کو اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں، یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اپنے رب کریم پر. پھر یہ ہوا کہ وہ واپس لوٹی اور اپنے بچے کو گود میں لے کر اکیلی بیٹھ گئی، دودھ پلانے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی آڑ میں آ کر رکے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہاں پر انہوں نے دعا کی. فرمایا کہ مولا میں نے اپنے بال بچے بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ دیے. پھر یہ ہوا یعنی کہ اللہ کے سپرد کر دیا. پھر یہ ہوا کہ جب تک خرما اور پانی رہا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اطمینان سے وہاں پہ اپنی گزر بسر کرتی رہیں اور اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں. مگر جب پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا اور لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام
نے بے اختیار رونا شروع کر دیا تو اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری کو دیکھا نہ گیا۔ اٹھی اور صفا پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے، مگر نہ ملا۔ مایوس ہو کر نیچے اتری، مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، مگر نظر ان کی اپنے فرزند پر تھی کہ کہیں کوئی جانور یا کچھ ایسا آ نہ جائے میرے فرزند کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اسی اثنا میں راستے کے کچھ حصے میں فرزند سے آڑ ہوئی تو آپ اسے جلدی طے کرنے کے لیے دوڑ کر چلیں۔ اس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلی، یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئی۔ وہاں چڑھ کر بھی کہیں پانی نہ دکھا، پھر صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے 7 چکر جو ہیں وہ لگائے اور ہر مرتبہ درمیان میں دوڑتی تھیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ صفا اور مروہ جو ہیں ان کی سعی جو ہے وہ اسی یادگار کی ہے، یعنی یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادگار ہے، ان کی یہ سنت ہے بن گئی، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو بھی عمرہ کرنے جائیں گے تو وہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ کریں گے، تب تک کہ ان کا عمرہ ہی نہیں ہوگا، ادا نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کرے۔ آخری بار مروہ پر جب وہ چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی۔ وہ ڈر کر فرزند کے پاس آئیں، گھبرائیں، دیکھا کہ وہ روتے ہوئے اپنی ایڑیاں جو ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں اور روتے ہوئے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور جب وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ان سے شیریں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگی، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، یعنی یہ پانی ٹھہر ٹھہر، اس لیے اس کا نام آب زمزم ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ فرماتی تھی کہ ماء زمزم، پانی میٹھا ہے، میٹھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پانی کو نہ گھیر دیتی تو یہ چشمہ بن جاتا، اور آخر کار آپ وہ پانی خود پیتی اور اپنے جو فرزند ہیں بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی پلاتی تھی۔ اسی لیے بہت روز تو گزر اوقات کرتی رہیں، کیونکہ اس پانی میں غذائیت بھی ہے۔ اتفاقاً پھر یہ ہوا، یعنی کہ یہ جو آب زمزم ہے اس میں غذائیت ہے، یہ غذائیت سے بھرپور پانی ہے، تو اسی پر وہ گزر اوقات جو ہے وہ کرتی رہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اتفاقاً یمن کی ایک قوم جرہم کسی طرح سے اس طرف آ پہنچی اور مقام قدا میں اتری۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر بہت پرندے اڑ رہے ہیں، کہنے لگے کہ یہاں ضرور پانی ہے، کیونکہ ہم یہاں بارہا آئے، ادھر سے ہم کتنی بار گزرے لیکن ہم نے کبھی پرندے نہیں دیکھے۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کے لیے کہ یہاں پرندے کیوں ہیں اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جو پتہ کر کے آؤ۔ وہ گیا، جا کے پتہ کیا، اور اس نے خبر دی کہ یہاں پانی کا ایک غیبی چشمہ ہے جس کے پاس ایک بی بی اپنے فرزند کو لیے بیٹھی ہے۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں ہی رہنے لگ جائیں، یعنی ہم اپنا رہن سہن یہاں پہ کر لیں، یہاں پہ ہم بس جائیں۔ چونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تنہائی میں گھبرا گئی تھی، اتنے عرصے سے اکیلی رہ رہی تھی، تو پھر اس شرط پر انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ اس پانی پر کسی کا حق نہیں ہوگا، یعنی سب پانی استعمال تو کریں گے لیکن حق جو ہے وہ صرف میرا ہوگا، یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو ان لوگوں نے یہ شرط کو قبول کر لیا اور وہاں خود بھی رہائش اختیار کر لی اور اپنے دوسرے اہالی موالی جو ہیں ان کو بھی بلا لیا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کچھ بڑے ہو گئے، اور آپ نے اس قوم جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ نہایت ذکی، قابل اور ہونہار نوجوان ہوئے، اور جماعت جرہم کے سردار نے آپ سے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ نکاح کر دیا۔ ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے انہوں نے وصال پا لیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال ہوئی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے شکم سے بھی ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ حضرت سارہ ان کی پرورش میں مشغول ہو گئی اور اتنے عرصے میں کچھ جوش غیرت بھی کم ہو گیا۔
تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ آؤں۔ تو حضرت سارہ جو ہیں انہوں نے اجازت دے دی، لیکن اس پر ایک شرط رکھی کہ آپ وہاں زمین پر قدم نہیں رکھیں گے اور بہت نہیں ٹھہریں گے، یعنی وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مان لیا اور آپ روانہ ہوئے۔ پھر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ان کے جو فرزند ہیں انہوں نے شادی کر لی ہے اور ان کے جو والدہ ہیں وہ وفات پا چکی ہیں۔ پھر وہ تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ آپ اس وقت شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی گزر اوقات شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی کو دروازے پر بلا کر ان کی زندگی کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا کہ ہم بہت غریب اور مسکین ہیں، بہت تنگی اور مشقت سے گزر بسر ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی قسم کی بھی کچھ بھی تواضع خاطر نہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو، کہ ایسی چوکھٹ اس گھر کے لائق نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ شام کے وقت جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار سے لوٹے تو مکے کی گلی کوچوں میں نبوت کے برکات اور انوار دیکھے اور سمجھ گئے کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ تشریف لائے ہوں گے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ میرے والد تھے، اور تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے، مجھے تجھے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے طلاق دے کر اس کے میکے پہنچا دیا، اور قبیلہ جرہم کی کسی اور دوسری لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں نے پہلی بار اسماعیل کو نہیں دیکھا تھا، میری تسلی نہیں ہوئی، تو آپ ایسا کریں کہ پچھلی شرط پر دوبارہ جانے کی مجھے اجازت دے دیجیے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، یعنی ان کو اجازت مل گئی جیسے پہلی جو پچھلی شرط تھی اسی شرط پر، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی نئی بیوی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت تشریف لائیے، ہمارے غریب خانے میں کچھ قیام کیجیے، آپ کے سر مبارک پر گرد و غبار ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو دھو دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اترنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ نیک بی بی ایک بڑا اونچا پتھر اٹھا کر لائیں، اور یہ وہی مقام ابراہیم ہے، اور ان کے رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس پتھر پر قدم پاک رکھ کر اپنا سر شریف جو ہے وہ کچھ جھکا دیجئے، جس سے کہ آپ اپنے معاہدے پر بھی قائم رہیں اور مجھے خدمت کا بھی موقع مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس ذکاوت سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو ان بی بی نے آپ کا سر خوب دھو کر کنگھی کر دی، یعنی ان کی جو بہو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ اس درمیان میں آپ نے اپنی بہو سے گھر کے سارے حالات پوچھے۔ اس نیک بی بی نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم بہت آرام سے ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا، ہمارے شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں اور آب زمزم ہمارے پاس ہے، اس گوشت اور اس پانی سے ہماری بخوبی گزر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وہاں گوشت بکثرت ہے اور پانی بھی آب زمزم ماشاءاللہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے غنیمت جانو اور بخوبی محفوظ رکھو۔ پھر اسی طرح شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پھر وہی تجلیات و انوار دیکھے۔ بیوی سے پوچھا کہ آج کوئی بزرگ تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا ہاں، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے متعلق سفارش فرما گئے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں دوبارہ فرزند کو دیکھنے گیا مگر دیکھ نہیں سکا، اب آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے پاس چند روز رہوں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے بخوشی بلا شرط اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے تیروں کو درست کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا
فرزند بے اختیار اٹھے اور اپنے والد محترم کو گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسے دیے اور اس قدر روئے کہ پرندے ہوا میں رونے لگے، اور وہاں کچھ قیام فرمایا۔ اتنے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو ملے، پھر وہاں کچھ عرصہ آپ نے قیام فرمایا، اور ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے اسماعیل، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام میں صرف اپنے ہاتھ سے کروں اور تم اس میں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پہلی ذی القعدہ کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی اور اسی مہینے کی 25ویں تاریخ کو ختم فرما دی۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ کو خواب میں اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا حکم ہوا، اور 10ویں کو ذبح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال یا اس کے بعد، یعنی اس میں مختلف روایات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ذبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی روح البیان میں ہے کہ ان کی جو عمر ہے وہ 13 سال کی تھی، مگر تفسیر عزیزی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عمر زیادہ تھی، کیونکہ ان کی 14 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کچھ فاصلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بار مکہ معظمہ تشریف لائے۔ تیسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی موجودگی میں ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں مختلف روایات ہیں، یہ وہ ساری ڈیٹیل، یہ سارا مکمل خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بیت اللہ شریف جو ہے، مکہ شریف جو ہے وہ کیسے آباد ہوا، وہاں پہ آبادی کیسے ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام بات جو ہے بالکل آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سارے کا سارا واقعہ جو ہے وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب دیکھیں، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے تھے، اس آیت کے یعنی آیت نمبر 127 جو ہے، اس کے چند فائدے ہمیں حاصل ہوئے کہ بیت اللہ قبول دعا کی جگہ ہے، یعنی وہاں پر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے حضرت خلیل اللہ نے اسی جگہ یہ دعا قبولیت اور اگلی دعائیں مانگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عمل خواہ کتنا ہی نیک ہو اور کیسے ہی اخلاص سے ہو، اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، یعنی دعا لازمی کرنی چاہیے۔ تعمیر کعبہ بہت اچھا کام ہے اور اللہ عز و جل کے حکم سے ہوا تھا، مگر آپ نے پھر بھی اس کی قبولیت کی دعا کی۔ پھر یہ دیکھیں کہ اپنے معاہدے کی پابندی کرنا لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سارے جو عہد تھے ان کے ساتھ کیے تھے، انہوں نے ان سارے عہدوں کو بہت پابندی سے نبھایا کہ ان کے بغیر اجازت اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے بھی نہیں آئے۔ پھر یہ کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے اس لیے بھی افضل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور بیت المقدس جو ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا۔ جیسے تعمیر کرنے والوں میں فرق، ویسے ہی تعمیروں میں بھی فرق ہے۔ جیسے آب زمزم کا متبرک ہونا اسی لیے ہے کہ یہ ایک نبی کی ایڑی سے جاری ہوا، اب اس میں دوسری بزرگی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بھی اس میں مل گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے پانیوں میں زمزم افضل ہے، مگر زمزم سے بھی افضل وہ پانی ہے جو ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا، کیونکہ یہ تو ایک نبی کی تلوؤں سے جاری ہوا اور وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ بزرگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہیں، یعنی کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے ان کی دعائیں قرآن مجید میں بیان فرمائی تاکہ مسلمان جو ہیں یہ دعائیں مانگا کریں کہ ان میں الفاظ کی تاثیر کے ساتھ ان زبانوں کی بھی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ نیک عمل کرتے وقت اور کر چکنے کے بعد، یعنی نیک عمل کرنے کے بعد اس کے توسل سے دعا کرنا افضل ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت دعا مانگی، اس لیے نماز کی حالت میں اور اس کے بعد کی دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں،
یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ قبولیت عمل، یعنی قبولیت عمل رب کی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کی دعائیں مانگی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس قبولیت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ خیرات کرتے تھے۔ اب ہم لوگ جو ہیں ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے طفیل دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں صوفیہ کرام جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلبی اور روحانی بنیادیں ہر انسان میں فطرتاً موجود ہیں۔ یہ قلب بیت اللہ ہے، اس کو بنانے والا شیخ طریقت یعنی مرشد حق، مرشد کریم ہے، اور تعلیم میں مدد دینے والا عالم شریعت ہے۔ عالم جو ہے وہ تو شریعت کے پتھر شیخ کے حوالے کرتا ہے، جس کو شیخ طریقت کے چونے سے جوڑ کر اس پر تصوف کی عمارت جو ہے وہ شیخ جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ یعنی جو شیخ ہے وہ طریقت کے چونے سے جوڑ کر اس پر تصوف کی عمارت قائم کرتے ہیں، جس میں تجلی ربانی پڑتی ہے، اور یہی قلب نفس اور سارے اعضاء کا قبلہ اور سجدہ گاہ قرار پاتا ہے۔ یہ حضرات اس محنت کے وقت اللہ سے دعائے قبولیت کرتے ہیں کہ اے مولا، تیرے بندوں کو تیری بارگاہ تک لانا ہمارا کام تھا اور انہیں قبول فرمانا تیرا کام ہے۔ جیسے کہ بغیر ممار ظاہری گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اب ہم ممار کے بغیر تو گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی نا، ویسے ہی بغیر شیخ اور عالم دین کے روحانی گھر بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، علم دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔